ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حاضرین، بالخصوص علماء کرام، سادات عظام، میرے تمام بزرگ، میرے تمام ہمسن ساتھی، تمام نونہال، میری مائیں بہنیں، آپ سب کی خدمت میں خاکسار کا محبتوں بھرا سلام اور یا علی مدد. شکر گزار ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں کہ اتنی پاکیزہ محفل میں شرکت کا شرف بخشا گیا. آج کی اس مجلس ترحیم کا عنوان آپ سب کے اذہان مطہر میں ہے. قبلہ ماشاءاللہ بلکہ قبلتین کی موجودگی ہے، بالخصوص ہمارے دلوں کی دھڑکن علامہ شہنشاہ نقوی صاحب مولا نے زندگی دے، محبت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں. علماء کرام موجود ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے، ایک بہت بڑی شخصیت کی بلندی درجات کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. بدنصیبی ہے ہماری کہ جب شخصیات ہم سے دور چلی جاتی ہیں بظاہر، تو اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہوا ہے. دل تو کہتا ہے کہ یہ تقریب اور یہ حوصلہ افزا الفاظ مرحوم و مغفور حجت الاسلام آیت اللہ شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی یوم ولادت پر ادا کیے جاتے، تاکہ ان کی زندگی میں ان کی قدر اس طرح کی جاتی جیسے ہونی چاہیے تھی. بہرحال مومن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی معرفت اس کے چلے جانے کے بعد دنیا کو ہوتی ہے. بہرحال وہ اپنے حصے کا کام بخوبی انجام فرما کر اس دار فانی سے اپنے منزل حقیقی کی طرف جا چکے ہیں، مگر ان کے انتقال یا ان کے منتقل ہو جانے کے بعد جو خلا ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، یقیناً وہ پر نہیں ہو سکتا. کیونکہ محسن نجفی صاحب کا چلے جانا ایک خاص فقہ کا، ایک خاص علاقے کا نہیں، ایک خاص مذہب کا نہیں، بلکہ انسانیت کا نقصان ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں صرف کی ہے. ہماری دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس محبت و اتحاد کے اور یگانگت کے پیغام کو وہ پوری زندگی لے کر چلے ہیں، میری دعا ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہمارے باقی علماء کرام، ذاکرین، خدمتگاران محمد و آل محمد قدم بقدم ساتھ مل کر اتحاد اور یگانگت کے ساتھ منزل مقصود کی جانب رواں دواں رہیں. میں اپنی ذاتی حیثیت میں اور تمام جو غیر موجود یہاں پر ذاکرین شعراء ہیں ان سب کی جانب سے خانوادی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ صاحبان کی خدمت میں بھی کہ یہ نقصان پوری قوم کا ہے. مولا آپ سب کا آنا اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے بعد میں زیادہ حائل نہیں رہنا چاہوں گا. میں خود بھی منتظر ہوں قبلہ کے بیان سے فیضیاب ہونے کے لیے. اور ماشاءاللہ امت مسلمہ کا یہ مجمع ہے، یہاں پر بہت سارے ہمارے اہل سنت برادران بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا نفس ہماری جان ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ نعت کے کچھ اشعار میں پیش کروں. ایک نعت ہے بڑی قدیم، آپ نے سنی ہوگی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. تو اگر آپ محبوب ہیں اور محبوب کی محفل سجانے آئے ہیں تو بس نعت ایسے سنیے گا جیسے میں عید غدیر کا کوئی جشن پڑھ رہا ہوں. اور کیوں نہ سنیں کہ میں علی کے مولا کی بات کر رہا ہوں. یہ علی کو مولا کہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، حسین کو مولا کہنے والے یہاں بیٹھے ہیں. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ علی کا بھی مولا ہے، حسین کا بھی مولا ہے. تو پھر یہ دو ہاتھ جیسے ماتم میں بلند کرتے ہو، بالکل ویسی فضائل محمد سن کر بھی ہاتھ بلند کر کے بتانا کہ نعت سننا عبادت ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے. بالکل ویسے ہی عبادت ہے جیسے عزاداری کرنا عبادت ہے، نوحہ سننا عبادت ہے. آپ آمادہ ہیں؟ میں بالکل مختصر 3 سے 4 شعر پڑھوں گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری حیدری حیدری، صلوات بآواز بلند. قبلہ اجازت ہے. حضور یہ کچھ اشعار آپ کی دعا سے نظم کیے ہیں.
برائے اصلاح، کیونکہ قبلہ ماشاءاللہ بہت بہترین شاعر بھی ہیں، تو میں اصلاح کے لیے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک جاگتی ہوئی صلوات مل کر پڑھ دیجئے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسول اللہ وسلم. کون کہتا ہے فقہ جعفریہ میں نعت نہیں پڑھی جاتی؟ دیکھیے حبیب محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. حوصلہ دیں گے تو ہم اور بتائیں گے کہ نعت اور کیسے کہی جا سکتی ہے اور کیسے پڑھ جائے. ہاں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دوسرا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، اپنی قسمت پر ناز کیجئے گا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سلامت رہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. حضور غدیر کے بعد کیسے نعت کہی جانی چاہیے میں نے کوشش کی ہے، بہرحال چھوٹی سی میں شعر نظر کر رہا ہوں. حضور دیکھیے گا کہ وہ قلب محمد پر اتری تھی بہت پہلے. جاگنا خدا کے لیے. وہ قلب محمد پر اتری تھی بہت پہلے. ارے جبریل جو لا کر آیات سناتے. دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری. جبریل جو لا کر آیات سناتے ہیں. کسی کا کمال نہیں ہے یہ ذکر، کسی کی میراث نہیں ہے. شعر نظر کر رہا ہوں، اگر بات لوہے دل پر رقم ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا کر رسید یہاں جمع کرا دیجئے گا. جبریل جو لا کر آیات سناتے ہیں. ارے کر دے جو کرم آقا انسان تو انسان ہے. کر دے جو کرم آقا انسان، ارے انسان تو انسان ہے. کنکر بھی ہتھیلی پر آیا
سناتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے. کنکر بھی ہتھیلی پر آیات سناتے ہیں. شعر نظر کر رہا ہوں, مصرع صرف کر رہا ہوں. حضور دیکھیے گا قبلہ. آیات سناتے ہیں, ہائے ہائے, سو کر بھی جگائے گا اسلام کی قسمت کو. جاگنا خدا کے لیے. سو کر بھی جگائے گا اسلام کی قسمت کو. سرکار یوں حیدر کو بستر پہ سلا. بولو حیدر. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار یوں حیدر کو بستر پہ سلاتے ہیں. آخری دو شعر, اور میں بھی بڑا منتظر ہوں اپنے حصے کا ثواب شامل کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. بس دو شعر اور سن لیجئے. بستر پہ سلاتے ہیں, ہائے ہائے, سردار جوانان جنت ہے وہ شہزادے. سردار جوانان جنت ہے وہ شہزادے. سرکار میرے جن کا خود جھولا جھولا. سرکار میرے جن کا خود جھولا جھلاتے ہیں. آخری شعر عجیب دشمن کی سازش ہے. حقوق نسواں کے نام پر کبھی کسی نام پر تفرقہ اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, مگر اس سے متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آل محمد سے دین نہیں آئے. الحمدللہ امت مسلمہ کے پاس جو دین ہے وہ آل محمد سے پہنچا ہے, چاہے براہ راست پہنچا ہو یا بالواسطہ, مگر دین آیا آل محمد کے پاس صحیح ہے. میں شعر نظر کر رہا ہوں. آج کے بعد اگر کوئی فیمنزم کے نام پر تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرے تو اسے یہ شعر ضرور سنا دیجیے گا. خادم کی چھوٹی سی کوشش ہے حضور, میں پیش کر رہا ہوں. سرکار میرے جن کا خود جھولا جھلاتے ہیں, خود جھولا جھولا. ارے دفناتے تھے زندہ ہی جس دور میں بیٹی کو. بیٹیوں والے ہو, شعر حوالے کر رہا ہوں. دفناتے تھے زندہ ہی جس دور میں بیٹی کو. زہرا کو میرے آقا ماں کہہ کے بلاتے. محمد وآل محمد صلوات.
ایک بار پھر اس مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات. میں تمام امت مسلمہ، تمام شیعان حیدر کرار، تمام جو تشریف فرما ہے، آپ سب کی حضور جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں. قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے جو ہے نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب قبلہ علامہ حفیظ شہنشاہ حسین ندوی صاحب سے کہ وہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں. آواز بلند، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہم جو ہے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر. جتنا بلند یہ نعرہ ہے، میں ملتمس ہوں کہ اتنی بلند آواز میں نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزید